غزوہ خندق کے موقع پر شہید ہوئے ہیں، تو اور صحابہ بڑی دستہ بندہ ہے کہ وہ اس موقع پر شہید ہوئے، لیکن اس کے متعلق روایات کے اندر یہ وضاحت اور صراحت موجود ہے کہ جب غزوہ خندق سے خندق کے میدان سے لشکر کفار بھاگ نکلے تو ان کا پیچھا کرنے کے لیے اور ان کی خبر گیری کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو صحابہ کو روانہ کروایا اور جن کو کفار نے گرفتار کر کے شہید کر دیا تھا۔ البتہ میدان جنگ کے اندر میدان کارزار میں یہ 6 صحابہ شہید ہوئے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی جلیل ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شہادت کے بعد ان کا تذکرہ فرمایا کرتے تھے، اور حضرت سعد بن معاذ کو انصار صدیق انصار بھی کہا جاتا ہے کہ جس طرح قریش میں مہاجرین کے اندر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام صدیقیت پر فائز ہیں، اسی طریقے سے انصار میں سے حضرت سعد بن معاذ مقام صدیقیت پر فائز اور متوقع ہیں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بنو قریظہ نے جو حکم حدودی کی، معاہدے کی خلاف ورزی کی، اس کا جو فیصلہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اور آپ چونکہ اس جنگ میں زخمی ہوئے تھے تو اسی لیے، اور انصار کے سردار بھی تھے، مدینہ کے واسی بھی تھے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ذریعے سے فیصلہ کرایا بنو قریظہ کا۔ جب انہوں نے فیصلہ کیا تو اب ان کے جنازہ جب یہ شہید ہو گئے اس زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے، تو منافقین نے یہ مبینہ کر دیا کہ چونکہ معدود چند افراد ان کا جنازہ پڑھ رہے ہیں، چنانچہ لگتا یہ ہے کہ ان کا یہ فیصلہ عادلانہ نہیں تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک میں جب یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان منافقین کو سعد بن معاذ کے مقام اور مرتبے کا کیا پتا، جبکہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے میں 70,000 فرشتے شہید ہوئے، اور ہر ایک فرشتہ ایک دوسرے کے اوپر ان کے جنازے کو بندہ دینے کے لیے پیشقدمی کر رہا ہے۔ پھر حضور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر عذاب